ہیں اور پھر مطلب دیکھتے ہیں کہ قیدیوں کے تعلق سے کیا مطلب جو ہے جو غیر مسلمین ہیں اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کیا احکامات مطلب جو ہے ہمیں بتائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی عملی زندگی کے ساتھ۔ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلمین مطلب جو ہے جو مشرکین کفار تھے وہ دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور وہ قیدی کی حیثیت سے جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا رویہ کیا، کیا سختیاں کی، کیا ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے گئے، کیا انہیں مطلب جو ہے قید کر کے تکلیفیں دی گئی؟ نہیں، بلکہ ہمارا رویہ جو مسلمانوں کا ہے، کہا گیا کہ ہمارے تعلقات مطلب جو ہے ایسے ہے کہ ہم صلح رحمی کا مطلب جو ہے دعوت دیتے ہیں اور اس کا حکم دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام بصری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی لایا جاتا تو آپ اسے مسلمانوں کے حوالے کر دیتے اور فرماتے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ قیدی ان کے پاس 2-3 دن رہتا اور وہ مسلمان اس کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دیتے تھے۔ کہا گیا کہ وہ مطلب جو ہے بدری صحابہ کرام کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کو بھی دیا گیا تھا۔ بدری صحابہ میں مطلب جو ہے نام لیا گیا حضرت ابوبکر، عمر، علی، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن عاص اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ ان کو اسی طرح کی قیدیاں جو آ گئے تھے ان کو دے دیے گئے اور ان کو کہا گیا کہ جاؤ اور ان کی اپنی طرف سے کیا کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو اور ان کا خاص خیال رکھو۔ تو جب ان کو دیا گیا تو خود یہ کہتے ہیں کہ ان کے سلسلے میں واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ابو عزیر بن عمیر رضی اللہ عنہ کی زبانی سے بیان کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ قیدی کے حیثیت سے مطلب گئے تو ان کو ان مطلب جو ہے صحابہ کرام نے جو ان کے پاس روٹی آ جاتی تھی، ہم نے دیکھا کہ مدینے میں جب وہ داخل ہو گئے وہاں مطلب خود ان کے لیے کھانا نہیں تھا، ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی اور رہنے کے لیے چھت بھی نہیں تھی۔ ایسے حالات میں جنگی مطلب جو ہے سامان ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں اور بھی مسائل پر تیار ہو گئے ہیں اور بھوک سے مطلب جو ہے لوگ بے چین ہیں۔ ایسے حالات میں قیدی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوالے کیے تو اس کے نتیجے میں ان صحابہ کرام نے جو رویہ رکھا تاریخ مطلب جو ہے اش اش کر کے رہ جاتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب ان کے پاس آئے تو خود مطلب جو ہے خود جو قیدی تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس مطلب جو ہے جو روٹی آ جایا کرتی تھی ان کو خود کھانے کے لیے نہیں ہوتی تو اس وقت یہ روٹیاں ساری کے سارے مجھے لا کر دے دیتے اور کہتے کہ یہ کھاؤ اور پھر مطلب جو ہے خود کیا کھاتے، چند چھوارے مطلب کھجور کے ہوتے تھے وہ کھا کر مطلب جو ہے وہ زندگی بسر کرتے اور جو کچھ روٹی میسر آ جاتی تھی وہ سارے افراد مطلب لے آ کر مجھے کھلانے کے لیے تیار رہتے اور مجھے خود شرم آ جاتی تھی کہ سارے یہ لوگ بھوکے ہیں اور چھوارے کھا رہے ہیں اور میں روٹی کھاؤں۔ ایسے ہی مطلب جو ہے تلقین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملتی ہے، ایسی تربیت امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملتی ہے۔ جنگ بدر کے قیدیوں کے سلسلے کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویسے بھی غصے والے مطلب جو ہے مشہور ہیں، تو ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اجازت مطلب جو ہے مانگی، کہا کہ سہیل بن عمرو جو مطلب جو ہے کفار کی اس میں تھے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں اس کے سامنے کے یہ جو دانت ہیں یہ اس کے میں توڑ دوں تاکہ اس کی زبان باہر نکل آئے اور یہ صحیح طریقے سے روٹی بھی مطلب چبا کر نہ کھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اس طرح کی سزا دوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی سزا دے سکتا ہے، گو کہ میں نبی ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ ممکن ہے کہ کل وہ کسی ایسی حیثیت میں ہو جو تمہارے لیے ناگوار ہو۔ فرمایا کہ ایسی اجازت کبھی اسلام نہیں دیتا، اللہ رب العالمین ایسی انسانیت کو ظلم و ستم کے نتیجے میں وقت کے رسول کو بھی نہیں بخشے گا تو میں ایسی اجازت کیسے دے سکتا ہوں۔ اس نصیحت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روک دیا گیا، کہا گیا کہ غیر مسلمین کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا اسلام اجازت نہیں دیتا، وہ ظلم کرتے ہیں، وہ پریشان کرتے ہیں، وہ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، وہ فتنے برپا کرتے ہیں، ایسے جو فتنے کرتے ہیں اس کی رکاوٹ کے لیے تم ضرور مطلب جو ہے اٹھ کھڑے ہوگے، مگر جو مطلب جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں تو تم بھی ظلم کا رویہ اختیار کرو، اگر تمہیں وہ مارتے ہیں تو تم بھی مارنے کا رویہ اختیار کرو۔ ایسا رویہ مطلب جو ہے جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا، یہ تلقین اسلام مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلمین جو پڑوسی ہوتے ہیں، جو آپس میں ہوتے ہیں، کئی سوالات ایسے آتے رہتے ہیں کہ کیا پڑوسی جو غیر مسلمین ہیں ان کے ساتھ کھانا کیسا ہے، ان کے ساتھ پہننا کیسا ہے، ان کے ساتھ بات کیسی ہے، اس کی تمام تفصیلات ہمیں اسلام اور احادیث کریمہ کے ذریعے سے اور سیرت رسول کے ذریعے
ذریعے سے تفصیلات ملتی ہیں۔ پہلے اس میں کہا گیا کہ غیر مسلمین پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ ہمیں سیرت کے پڑھنے میں نصیحت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ اگر تمہارے پاس مطلب جو ہے سالن مطلب پک رہا ہے تو اسے مطلب جو ہے لمبا کرو، اس میں پانی ڈالو، اگر تمہاری مطلب جو ہے حیثیت نہیں ہے تو کرو، اور اسے مطلب جو ہے پاس پڑوس میں دے دیا کرو۔ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، تمہیں مطلب اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ بھی تلقین کی گئی ہے اگر تم مطلب جو ہے کوئی پھل کھا رہے ہو، اس کے جو چھلکے ہیں باہر جا کر مطلب جو ہے ڈسٹ بین باہر ہے اور وہاں پہ علل اعلان ڈال دیے گئے ہیں، وہاں تمہارے پڑوس میں ایسا ہے جو بھوکا ہے اور وہ اس کو دیکھے اور دل کو برا محسوس ہو، تو ایسی چیزوں سے منعیت کی گئی ہے۔ کہا گیا کہ کوئی مطلب جو ہے ایسا شخص اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے کہ خود پیڑ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ یہاں پہ تلقین کی گئی کہ اپنے پڑوس کا خیال رکھو، اس کا پاس و لحاظ رکھو، اور اس کے گھر بھی مطلب جو ہے تحفتاً چیزیں دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بکری کو ذبح کر دیا گیا تو آپ نے گھر والوں سے ایک سے کئی مرتبہ دریافت کرتے رہے کہ ہمارے پڑوس میں جو یہودی پڑوسی ہیں ان میں سے کچھ بھیجا ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل مجھے پڑوسی کے سلسلے میں اس قدر تاکید کرتے تھے کہ مجھے خیال ہوتا تھا کہ وہ مجھے ان کا میرے وراثت میں اسے وارث قرار دے دیں گے، یعنی اس حد تک تاکید کی گئی ہے۔ اس میں مسلم غیر مسلم کی کوئی قید مطلب جو ہے نہیں رکھی گئی ہے۔ پھر مطلب جو ہے اگر ہم دیکھا جائے تو انہی کے سلسلے میں بڑی تفصیلات کے ساتھ ہمارے سامنے مزید باتیں جو آتی ہیں کہ غیر مسلمین کے اس میں اگر خرچ کرنا ہے، ان کے لیے کوئی صدقہ و خیرات دینا ہے تو کیا ان کو صدقہ و خیرات کے ذریعے سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے؟ ایک فقہی مسئلہ پوچھا جاتا ہے۔ یہاں پہ وضاحت کے ساتھ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی گھرانے پر صدقہ کیا تھا جو بعد میں بھی جاری رہا، یعنی اپنے مطلب جو ہے پیسوں سے صدقہ و خیرات کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کا انفاق ان کے لیے کرنا، اس میں بھی مطلب جو ہے کوئی مطلب جو ہے قید نہیں رکھی گئی ہے۔ ان کی تاکید کی گئی ہے کہ تم ان کا بھی خیال رکھو گے اور انہیں بھی اپنے مطلب جو ہے کھانے میں شریک کر کے ان کو مطلب جو ہے انسانیت کا درس دو گے اور انہیں بتاؤ گے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس بار لاک ڈاؤن کے نتیجے میں کتنے مطلب جو ہے جو لوگ تھے جو راستے پہ مطلب جو ہے بڑے مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایسے حالات میں مسلمانوں نے ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار انہوں نے کیا تھا، اس کے باوجود ہم نے وہ ثابت کر دیا کہ ہم مطلب جو ہے ان کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتے ہیں اور ان کی مشکلات کو بھی اپنی مشکلات تصور کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کئی دل مطلب جو ہے نرم ہو گئے، کئی لوگ دار اسلام میں داخل ہو گئے اور کئی لوگ اسلام کو پسندگی کے ساتھ انہوں نے واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ اسلام ایسا نہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہے، اسلام ایسا نہیں کہ لوگوں کو مطلب جو ہے ظلم و ستم کی دعوت دیتا ہے اور اس کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام انسانیت کو انسانیت سکھاتا ہے، اسلام انسانیت کو صحیح طریقہ کار سکھاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے محبت کرنا، ایک دوسرے کو گلے لگانا، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنا سکھاتا ہے۔ یہ اسلام کا وہ بہترین نمونہ ہے جو وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے ساتھ اور اپنے مطلب جو ہے کلام یعنی احادیث کریمہ کے ذریعے سے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے۔ پھر مطلب جو ہے مزید اگر تفصیلات ان حقوق کے سلسلے میں دیکھی جائے تو انہی پڑوسیوں کے سلسلے میں کہا گیا کہ کیا ان کے جو برتن ہوتے ہیں، کیا یہ برتن نہیں بلکہ ان کے گھر سے پانی پینا وغیرہ کیسا ہے، کیونکہ آس پڑوس میں رہتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کبھی کبھی اس طرح کا پانی وانی پینے میں مطلب جو ہے موقع آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے، اس کی بھی وضاحت ہمارے سامنے وضاحت کے ساتھ آتی ہے کہ کیا ان کے گھر کا پانی پینا ہمارے لیے جائز ہے۔ ایک بار عمرو بن حسین کا مطلب جو ہے واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ سفر کے دوران میں تھے، وہاں پر مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی مطلب جو ہے تلاش تھی، وہاں پانی انہیں میسر نہیں آیا تھا، اس وقت مطلب جو ہے آپ پریشان حال تھے، ان کو مطلب جو ہے وضو کی بھی ضرورت تھی، پانی پینے کی بھی ضرورت تھی اور مطلب جو ہے غسل کرنے کی بھی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، عمران بن حسین کو حکم دیا کہ آپ جائیے اور پانی تلاش کر کے لائیے۔ آپ گئے، بہت دور تک پانی نہیں ملا، وہاں پر ایک اونٹ پر جانے والی عورت مطلب جو ہے ملی جس کے پاس مطلب 2 مشکزیں تھے اور ان کے پاس وہ پانی تھا۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں مطلب جو ہے دور تک مطلب جو ہے جا کر کہیں دور کا مطلب نام لیا، کہا کہ میں وہاں جا کر پانی مطلب لے کے آئی ہوں اور یہاں قریب میں کوئی پانی کے ذرائع موجود نہیں ہیں۔ تو آپ نے ان سے درخواست کی کہ آپ کے پاس جو پانی ہے وہ لے آئیے، ہم مطلب جو ہے قافلے والے پریشان ہیں، ہمیں پانی مطلب جو ہے چاہیے۔ آپ مطلب جو ہے اس خاتون کو لے آئے، معلوم کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ مطلب جو ہے
مسلمان نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پانی لیا، اس کا پانی لے کر اس میں معجزہ یہ ہوا کہ آپ نے دعا پڑھی، اس کے نتیجے میں خود پانی پیا، اس سے غسل کیا، اس سے وضو کیا، لوگوں کو پانی مطلب جو ہے بھر کر مطلب جو ہے رکھ لیا، اس کے بعد بھی انہوں نے اسے دے کر کہا کہ اے محترمہ، ہم نے آپ کا پانی پیا مگر آپ کے پانی میں کوئی کمی نہیں آئی، اس کو لے لیجئے۔ اس واقعے کے ذریعے وضاحت کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے جو واضح تعلیمات آتے ہیں وہ یہ ہے کہ پانی مطلب جو ہے اس طرح کا پینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ان کے گھر سے پانی لینا، ان کے پاس پڑوس میں ہے، گھڑے دے کر مطلب جو ہے ان کے گھر سے ان کے نل سے پانی بھرنا پڑتا ہے، کبھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی پانی کے نل مطلب بند ہو جاتے ہیں تو آس پڑوس میں پانی دینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایسے پانی لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ امام شافعی نے اس روایت کو یوں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نصرانی عورت کے گھڑے سے پانی لے کر وضو کیا تھا۔ یعنی وضاحت فقہی مطلب بہت سارے مطلب جو ہے مسائل یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں۔ کہا گیا کہ پانی پینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس طرح پانی پیا جا سکتا ہے اور پانی لیا جا سکتا ہے غیر مسلمین کے گھرانوں سے۔ پھر اب یہ ہوتی ہے کہ غیر مسلمین کی مطلب دعوت قبول کی جائے یا نہیں کی جائے، کیونکہ دعوتیں بھی جب پڑوس میں رہتے ہیں تو دعوتیں آ ہی جاتی ہیں۔ ایک ہے عیدوں کی دعوت، دوسری ہے شادیوں کی دعوت، تیسری مطلب ایسے ہی عام دعوت۔ ایسی صورت میں دعوت کو قبول کیا جائے یا نہیں قبول کیا جائے، اس کے تعلق سے بھی فقہی مسائل کے ساتھ انہی مطلب جو ہے تعلقات کے لیے بڑی تفصیلات کے ساتھ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ کہا گیا کہ جہاں مطلب جو ہے عیدوں کی مطلب جو ہے بات آتی ہے، کیونکہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور غیر اللہ کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں اور اسی کی اتباع کی خاطر وہ عیدیں کرتے ہیں، تو ایسے میں شرکت کرنا اور کھانا کھانا ایک طرح کا اسٹیمپ ہے، تو اس طرح کی کوئی اجازت اسلام میں فقہی مطلب جو ہے علماء کرام نے ہمیں بالکل نہیں دی ہے۔ اب رہ گیا دوسری مطلب جو ہے دعوتیں، شادی بیاہ کی دعوتوں کے سلسلے میں کہا گیا کہ ایسی صورتوں میں ان تعلقات کی مطلب جو ہے ضرورت ہی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین نے وضاحت کی ہے۔ کہا گیا کہ ان لوگوں کا کھانا جن کو کتاب دی گئی ہے تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ یعنی یہاں پہ ایک بات کو وضاحت کی گئی، جو مشرکین ہوتے ہیں ان کے لیے نہیں بلکہ جو اہل کتاب ہیں ان کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے اور تمہارے لیے ان کے گھر جانا بھی تمہارے لیے جائز ہے۔ تو ہم نے مطلب جو ہے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے تحت حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ روٹی اور بدبودار مطلب جو ہے چربی یا تیل کی جو ہے دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا اور اس کا کھانا کھایا۔ یعنی ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اس میں جانا اور ایک آدھ مطلب ایسا اب کون سا کھانا کھایا جائے یہ سوال ہوتا ہے۔ ان کے کوئی ایسا مطلب جو ہے ذبیحہ جو وہ مطلب جو ہے قربان کرتے ہیں، ایسا ذبیحہ کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ نہیں کرتے، ایسے ذبیحہ کھانے کی اسلام ہمیں اجازت بالکل کسی صورت میں بھی نہیں دیتا، چاہے وہ مسلمان ہی ہو جو غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ کرتے ہیں، ایسے کھانے بھی مطلب ہمارے جائز نہیں ہے، اور جو غیر مسلمین ہیں جو اللہ کے نام کے علاوہ کوئی اور ذبیحہ قربان کرتے ہیں ان کی بھی اجازت ہمارے لیے بالکل مطلب جو ہے ممنوع قرار دی گئی، حرام قرار دی گئی۔ نمبر دوسرے مطلب چیز آئی کہ اگر کوئی سبزی ہے، اگر کوئی پنیر ہے، اگر اس طرح کی چیزیں ان کے پاس آتی ہیں تو آپ کے لیے اجازت ہے، کیونکہ اس کے لیے کھانے کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ایک بار پنیر مطلب جو ہے بھیجی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری سے کاٹا اور اسے کھا لیا، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو قدرتی ہیں اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، تو اس میں ایسی چیزیں کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں البتہ جن میں مطلب جو ہے قباحت ہو، جس میں کچھ ملانے کی امید ہو، تو ایسی چیزیں کھانے سے منعیت کی گئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں غیر مسلمین کے حقوق ہی کے سلسلے میں کہ کیا ان کے گھر میں جہاں کھانے کی تاکید کی گئی ہے تو کبھی ایسے حالات آتے ہیں کہ کئی ایسے مقاموں پر جہاں پہ ہم جاتے ہیں، جہاں ہوٹل وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں ہوٹل میسر نہیں آتے۔ پہلے لوگ ہوتے تھے لمبا لمبا سفر کرتے تھے، ان سفر کے دوران میں کچھ یہودی بستیوں سے، کچھ مشرکین کے مطلب بستیوں سے ان کا گزر ہوتا تھا اور ان کے پاس ایسا کوئی برتن نہیں ہوتا تھا جس کے برتن کے تحت وہ اپنا کھانا مطلب جو ہے کھا سکے۔ کیا ان کے برتنوں میں کھانا مطلب جو ہے جائز ہے؟ کیا ان کے برتنوں میں کھانے کی اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے؟ اس کا سوال بھی کئی لوگوں کے دماغوں میں آتا ہے، اس کی وضاحت بھی شرط اول ہے۔ یہاں بھی واضح طور پہ کہا گیا کہ غیر مسلمین کے برتنوں کے سلسلے میں کہا گیا کہ اگر تمہیں ان برتنوں کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں ان کے برتنوں کے علاوہ دوسرے برتن دستیاب ہوں تو ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ، لیکن اگر دستیاب نہ ہوں تو انہیں دھو کر پھر اس میں کھا لو۔ یعنی وضاحت فقہی اعتبار سے کی گئی کہ اگر تم
تمہارے پاس برتن ہے تو ان کے برتنوں میں نہ کھایا کرو، اگر کوئی نہیں ہے تو اس صورت میں ان کا برتن لو، خود اسے دھو پانی سے، پھر اس کے بعد اس میں کھا لو، اس میں کوئی مضاحقہ نہیں ہے۔ اس کی وضاحت بھی اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں غیر مسلمین کے لیے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے، تو جیسے ہم مسلمانوں کے لیے جب تکلیف میں ہوتے ہیں، مثلا اب کورونا وائرس کا سلسلہ آ رہا ہے، کورونا وائرس میں مسلمان ہی نہیں غیر مسلمین بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں، تو ہم مسلمانوں کو جب وہ ہو جاتا ہے تو ہم ان کے لیے دعائیں نکالتے ہیں، تو کیا غیر مسلمین کے لیے بھی اس طرح مطلب جو ہے وہ آ جائیں تو ان کے لیے ہم دعا دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، یا پھر مطلب جو ہے تعلقات بالکل خطا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو آپس میں بہت زیادہ گھومتا رہتا ہے۔ تو ان حقوق کے تعلق سے یہ بھی تفصیلات کی ساتھ آئی، کیونکہ انسانیت کا ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ اس تعلقات کی روح کے مد میں اسلام ہمیں تاکید کرتا ہے کہ ایسے لوگ تمہارے پاس آئیں تو تم انہیں مطلب جو ہے دعا دو، دعا دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کہ کوئی انسانیت کا فرق نہیں ہے کہ وہ مسلم ہے اور غیر مسلم ہے۔ ہمیں مطلب جو ہے روایات جو ملتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے پینے کے لیے کوئی چیز طلب کی اور اس نے وہ پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حسین و جمیل رکھے، چنانچہ مرتے دم تک اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بال سیاہ رہے اور وہ خوبصورتی کے مطلب جو ہے حدوں کو پہنچا۔ اس میں مطلب جو ہے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دعائیں دی ہیں، اس طرح دعا دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، ان کو بھی دعا اسمت سے جو ہے دے کر ان کو بھی قریب کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ غیر مسلمین، کیونکہ ایسے تعلقات ہیں جہاں مطلب جو ہے مشرکین عرب اور مطلب جو ہے یہ ہے ان کے خاندان والے کچھ اسلام قبول کر چکے ہیں، کچھ اسلام نہیں قبول کیے ہیں، تو ایسے حالات میں ان کے لیے کیا مطلب جو ہے ان کے جنازوں وغیرہ میں شرکت کی کیا سلسلے میں مطلب جو ہے اسلام ہمیں تاکید کرتا ہے، کیونکہ جب آپس پڑوس میں رہتے ہیں، جب ایک دوسرے سے روابط رہتے ہیں یا ایک خاندان سے مطلب جو ہے نکل کر اسلام میں آ جاتے ہیں تو وہ تعلقات تو ختم نہیں ہوتے، تو ایسے تعلق سے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے، اس کے سلسلے میں بھی ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اس کے سلسلے میں یہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جنازوں کے تعلق سے مطلب جو ہے تفصیل بتائی کہ اس میں شریک ہونے کے سلسلے میں کہا گیا کہ ان کا احترام لازماً شرط ہے، کیونکہ وہ جو مطلب جو ہے انسانیت کا مطلب مد ہے، اور اس میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت سے گھبراہٹ ہوتی ہے اور اس کا تعلق مسلم اور غیر مسلم سے نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ وہ واقعہ کے روح سے یہ بتایا گیا تھا کہ وہاں پہ مطلب کہا گیا کہ ایک مطلب جو ہے قدسیہ مطلب جو ہے اس کا جنازہ مطلب جو ہے حنیف ایک صحابی یہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے کافر کا، کہ ان کا جو ہے انتقال ہو گیا۔ جب وہ مطلب جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی خبر پہنچی تو جیسے وہ جنازہ جانے لگا تو آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کیا کفار کا مطلب جو ہے جنازہ اس طرح جائے تو کیا مطلب جو ہے ہم اس طرح کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، فرمایا کہ موت سے گھبراہٹ تو ہوتی ہے، اس کا تعلق مسلم اور غیر مسلم سے نہیں ہے، یعنی ان کی تعظیم کر لینا اور انہیں مطلب جو ہے کیا کرنا، دو بول لینا جو دکھ بھرے اس میں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کی کرنا چاہیے۔ پھر مطلب جو ہے ان کی تدفین وغیرہ میں مطلب جو ہے کیا مطلب جو ہے احکام اسلام ہمیں دیتا ہے، اس کے تعلق سے ہم دیکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو طالب کے مطلب جو ہے بیٹے ہیں، ان کے تعلق سے آیا کہ ابو طالب مطلب جو ہے انتقال کر گئے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جو ہے وہاں عیادت بھی کی، انہیں مطلب سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر وہ مانے نہیں، پھر وہ جو ہے اس کفر ہی کی مد میں مطلب جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع دی تو اس وقت وہ رو پڑے، اور پھر کیونکہ وہ باپ تھے ظاہری بات ہے رو پڑے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا انہیں کون دفن کرے گا، انہوں نے مطلب جو ہے پوچھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور اپنے باپ کو دفن کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا وہ تو مشرک ہے اور ہدایت سے محروم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اور اپنے باپ کو دفن کرو، پھر اگر کوئی کام کیے بغیر سیدھے میرے پاس آؤ۔ آپ دفن کیا اور واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ جاؤ تم پاک ہو، یعنی اس سے ہمیں جو معلوم پڑتا ہے کہ اگر کوئی ایسے مطلب جو ہے رشتہ دار ہیں تو ان کی مطلب جو ہے تدفین میں شرکت میں کوئی مطلب جو ہے مذاقہ نہیں ہے، ان کی تدفین میں ہم جا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود مطلب جو ہے اس جنازے میں گئے تھے مگر پیچھے سے کنارے سے چلتے رہے، آگے مطلب جو ہے نہیں گئے۔ پھر آخری چیز دیکھتے ہوئے ہم ان حقوق کے اختتام پہ پہنچ گئے ہیں، وہ ہے غیر مسلمین قرابت دار کی جو
زیارت قبر ہے، کیا اس سلسلے میں جانا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں حضرت آمنہ یہ بھی مطلب جو ہے کفر ہی کی حالت میں انتقال کر گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں مغفرت کی دعا کی، مطلب جو ہے اللہ رب العالمین سے اجازت مانگی، اللہ رب العالمین نے اسے منع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں زیارت کی مطلب جو ہے وضاحت کے ساتھ ان کی اجازت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وہاں سے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبر پر جاتے اور وہاں جا کر مطلب جو ہے آپ زیارت ضرور کرتے تھے. ان کے سلسلے میں مغفرت کی دعا، اس کی کوئی اجازت اسلام نہیں دیتا. جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے سلسلے کی بڑی تفصیلات کے ساتھ ہم نے دیکھی تھی، وہی مصداق میں یہ بات بھی یہاں پہ سامنے آتی ہے. ان تمام باتوں کو دیکھنے کے بعد جو حقوق مجھے اور آپ کو غیر مسلمین کے تعلق سے جو اس آیت کی روح سے بتائے گئے کہ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ وہ ان لوگوں کے لیے نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگ جو شر پسند لوگ ہیں، وہ لوگ جو سرکش لوگ ہیں، وہ لوگ جو فتنہ پرور لوگ ہیں، ان کے خلاف تم تلوار اٹھاؤ گے. وہ لوگ جو تمہارے ساتھ مطلب جو ہے خونی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں، یا وہ لوگ جو بالکل کوئی مطلب جو ہے بے زر قسم کے لوگ ہیں، اپنے عقائد پہ جمے ہوئے ہیں مگر کوئی اسلام کو مطلب تکلیف نہیں دیتے، تو ان کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ان کے ساتھ حدود اللہ کے مطابق ان کے ساتھ تعلق کو رکھنا اور اس کا پاس و لحاظ کرنا، ان کے ساتھ صلح رحمی کرنا، ان کے ساتھ بہترین مطلب جو ہے رویہ اخلاق کا رکھنا، یہ اسلام ہمیں تاکید کرتا ہے اور اس کی وضاحت اس میں پیش کرتا ہے. تو آج کی آیات مجھے اور آپ کو کچھ فقہی مسائل کے ساتھ، کچھ حقوق غیر مسلمین کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے اختتام پذیر ہوتی ہیں. انشاءاللہ بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کے ساتھ پیش کی جائیں گی.